بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، البتہ سپہ سالار ان کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں بھٹک کر واپسی کا راستہ بھول گئے۔ پریشانی ان کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اچانک سپہ سالار چیخا، بادشاہ سلامت! وہ دیکھیں، ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، وہاں چلتے ہیں، یقیناً وہاں سے ہمیں مدد ضرور ملے گی۔ وہ جھونپڑی کے قریب گئے تو سپہ سالار نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ تھوڑی دیر میں ایک شخص باہر آیا۔ بادشاہ اور سپہ سالار نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا، حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پٹھی کی پٹھی رہ گئیں۔ وہ شخص ہو بہو بادشاہ سلامت کا ہم شکل تھا۔ دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے۔ پھر سپہ سالار نے اسے کہا، دیکھیں، ہم شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے، یہاں سے نکلنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ وہ شخص بولا، کیوں نہیں، مگر آپ لوگ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ دیر میرے قریب خانے میں آرام کیجیے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت یہ کہہ کر جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ چونکہ وہ کافی تھک چکے تھے، اس لیے آرام کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ سپہ سالار کی آنکھوں سے نیند تو کوسوں دور تھی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سپہ سالار نے اس شخص کو جھونپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر وہ شخص اس سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اندر سونے والا شخص کون ہے؟ جی ہاں، امیر شخص دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اس ملک کے بادشاہ سلامت ہے کیا؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، اور شاید تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری شکل ان سے ہو بہو ملتی ہے۔ اگر ان کے کپڑے تمہیں پہنا دیے جائیں تو تم بادشاہ سلامت لگو گے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے بولا۔ سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یقیناً تم اپنی غربت سے تنگ ہوگے۔ اگر تم میری ایک بات مانو تو تم ہمیشہ کے لیے اپنی غربت سے نکل سکتے ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ، ہم کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بادشاہ کو پلا دیں گے، ان کے کپڑے تم کو اور تمہارے کپڑے ان کو پہنا دیں گے۔ اس طرح تم بادشاہ کے روپ میں میرے ساتھ محل چلو گے اور وہاں جا کر دربار کے دوران وزیر اعظم کا منصب مجھے دلا دو گے۔ بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا اور ساری حکومت میری چلے گی۔ اس طرح ہم مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بولو، منظور ہے؟ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سپہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، چاروں طرف پرندوں کی آواز چہچہانے لگی۔ بادشاہ سلامت بیدار ہوئے تو اس شخص نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ سپہ سالار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کیا، اس پر اس نے عصبیت میں سر ہلایا۔ پھر اس نے سپہ سالار اور بادشاہ کو کیوا پیش کیا، دیکھو، میں ان کپڑوں میں بالکل بادشاہ لگ رہا ہوں نا؟ سپہ سالار نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، ارے واہ، تم تو بالکل اصلی بادشاہ ہی لگ رہے ہو۔ پھر اس نے فوراً اپنے بائیں طرف دیکھا تو بادشاہ کو غربت کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پایا۔ سپہ سالار نے کہا، تم تو بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کو ہم ادھر ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم محل میں راج کریں گے، چلنے کی تیاری کرو، راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل پہنچ کر سپہ سالار نے اسے کہا، آج شام کو جب دربار لگے گا تو تم وزیر اعظم کو اس کے منصب سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دو گے اور اس کی وجہ یہ بتاؤ گے کہ اس نے آپ کی عدم موجودگی میں ملکی نظام کو صحیح طور پر نہیں سنبھالا، اور پھر وزیر اعظم کے عہدے کے لیے میرا نام تجویز کرو گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں گے میں ویسا کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام ہم کل کریں گے تاکہ کوئی ہم پر شک نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، کل شام کو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ شام کو دربار لگا۔ آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد تھے۔ دربار میں تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے اور شاہی کرسی پر بیٹھے ہوئے بولے، آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک شور سا ہونے لگا، سب آپس میں کسر پسر کرنے لگے۔ جب سپہ سالار مسکرائے جا رہا تھا، کون ہے وہ غدار؟
عالم پناہ، ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر وزیر حاصل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر حاصل کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور چیخے، وہ غدار سپہ سالار جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سختی طاری ہو گئی۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ؟ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ آپ بکواس کر رہے ہو۔ وزیر حاصل کو ہٹانے کا کہا تھا تم سے، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا، تم بادشاہ سلامت نہیں ہو بلکہ اس ہم شکل ہو۔ بادشاہ سلامت مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا، سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بادشاہ سلامت کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے۔ جیسے تم میری جگہ بادشاہ بننے آئے تھے جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی تھی۔ بظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسے نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے بجائے تمہیں کیوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا، اور مجھے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوا، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ زندگی گزار سکتے تھے؟ پھر تمہارا اور ارادہ کیسے بدل گیا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنے مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا تھا۔ وہ ایسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ سلامت نے اس شخص کو کافی انعام اور اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے، اور وہ اس سے ایمانداری کے اصل میں معقول ماہانہ وظائف جاری کر دیا جائے۔